بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح کی نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے بلکہ جو تم سارا دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں طوق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ نہ دوسروں کے عیب دیکھو، نہ اپنی حیثیت بھولو۔ زندگی سکون سے جینے کا یہی راز ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں ہوتا۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن حالاتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور روح سے اتر جانا۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیواروں میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب ورق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ صبر سے راحت کا انتظار کرو، جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے اور دیری صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ حضرت علی، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ حضرت علی کا فرمان، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی طرح ڈھا دیتا ہے یا پھر چٹان کی طرف خوددار اور سخت بنا دیتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل تھا۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پہلا سبق بھی بھول جاتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ ضروری نہیں کسی کی بد دعا یا آہ تمہارے پیچھا کرے، بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ صبر رکھیں، اذیت اجر بن جائیں گی۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔
یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن آپ کے مخالف ہے۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کریں اور جب مخالف ہو تو صبر کریں۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرنا۔ جہاں اپنوں کے لہجوں کی اپنائیت دم توڑ جائے تو پریشان اور رونے کی بجائے فاتحہ پڑھ کر بخشش کی دعا کر لیا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہماری آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ آپ کا صبر آزماتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ چلو صبر کر لیتے ہیں، سنا ہے رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔